السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصہ تمام شد، کیا چیف جسٹس آف پاکستان کا انتظام ہو چکا ہے؟ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ گھر کے بھیدی نے کس طرح سے لنکا ڈھائی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، اور یہ پتھر پر لکیر ہے۔ اس حوالے سے کسی کو کوئی ابہام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ گھر میں اپنی بیوی سے ڈسکس کرے، میڈیا پر آ کر اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ یہ بات تو قاضی صاحب کہہ چکے ہیں، لیکن معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ قاضی صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑا کلیم ہے، اور میں نے جو آغاز میں الفاظ استعمال کیے، گھر کا بھیدی، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں، ان پر آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ جو ڈیٹیلز اس وقت سامنے آ رہی ہیں عمران خان اور پاکستان کے لیے، یہ بدترین خبر ہوگی، اور اسے ایک بدترین نیوز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ نہ صرف الیکشن کی ڈیٹ بلکہ اگلے پورے ایک سال کے پاکستان کے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں، چاہے وہ آئینی معاملات ہوں۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب، کیا انہیں فکس کر لیا جائے گا؟ کیا انہیں مینج کر لیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت مارکیٹ میں لانچ ہو چکا ہے۔ کہاں سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کا ہم ذرا انالیسس کر لیتے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہفتہ جو اب شروع ہو چکا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ عمران خان کی پیشی کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں۔ قانون اور آئین تو یہی کہہ رہا ہے، اور عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اپنا مومنٹم گین کر چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں عمران خان کے استقبال کی تیاریاں بھی کیے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے تئیں بھی عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچنا چاہتے ہیں۔ نظام سسٹم اس وقت عمران خان کو ایک سیکنڈ کے لیے جیل سے نہیں نکالنا چاہتا۔ عمران خان کی ایک جھلک میڈیا پہ نہ آ جائے، اس سے اس وقت نظام اور طاقتور خوف زدہ ہیں۔ اب یہاں پر محمد مالک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑا کلیم کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ابھی تک کے فیصلے کے مطابق عدالت لایا ہی نہیں جائے گا، اس کے بعد پھر ایک پروسیس فالو کیا جائے گا جو پچھلی مرتبہ انہوں نے فالو نہیں کیا۔ رپورٹ پیش کی جائے گی سیکیورٹی کی، پھر جج ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرے گا، اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ بیٹھے گی، وفاقی کابینہ منظوری دے گی جیل ٹرائل کی، اس کے بعد جیل ٹرائل ہوگا۔ یعنی خان صاحب کو ایک دفعہ پھر جوڈیشل کمپلیکس نہیں لایا جانا، تاکہ عمران خان کی گراؤنڈ پاور کوئی نہ دیکھ سکے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر عمران خان کا ایک سپاہی شیر افضل مروت اتنا بڑا کراؤڈ پولر بن سکتا ہے، تو عمران خان کتنا بڑا کراؤڈ پولر ہوگا، آپ یہیں سے اندازہ کر لیں۔ شیر افضل مروت کیوں لائم لائٹ میں آئے؟ کیونکہ انہیں اتنی ایک مقبولیت ملی۔ عمران خان سے وفا کی وجہ سے انہیں یہ عوام کی محبتیں مل رہی ہیں، اور بے تحاشا مل رہی ہیں۔ ہی از اے فینومینا ان پاکستان ناؤ۔ تو نواز شریف سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پلیئر اس وقت شیر افضل مروت بن چکے ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ کر لیں عمران خان کی پاپولیرٹی کس لیول پر ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے انتخابات کے نتائج پہلے سے طے ہوں گے، اور پولنگ بوتھ پر ووٹوں کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ ووٹوں کی گنتی کہیں اور ہوگی۔ اب یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ محمد مالک مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ کس کی جانب اشارہ ہے؟ لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں، ہم بتائیں نہ بتائیں۔ دوسری جانب کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، عمران خان فاتح قرار پائے، نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب میں۔ وہ کس طرح کہ پی کے میں لوگوں نے خان کے لیے نکل کر اپنی سپورٹ دکھائی، اور پنجاب میں کاموں کی میں لوگوں نے آئی پی پی کو ریجیکٹ کر کے عمران خان سے اپنی محبت دکھائی، اور جو گئے انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہم تو بس دیکھنے آئے ہیں، ووٹ تو مرتے دم تک خان صاحب کا ہے۔ بہت سے انٹرویو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ اب کل ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہیں دوسری جانب عمران خان سے بڑی تفصیلی تفتیش ہوئی ہے۔ کل 10 گھنٹے عمران خان سے تفتیش ہوئی ایک ہی دن میں۔ قومی احتساب بیورو نے 190 ملین کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے کل اڈیالہ جیل میں تفتیش کی۔ کل نیب کی 4 ٹیمیں عمران خان سے تفتیش کے لیے اڈیالہ پہنچیں۔ تقریباً 10 گھنٹے سے زائد وقت تک نیب کی ٹیموں نے عمران خان سے الگ الگ تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق نیب کی 4 ٹیمیں عمران خان سے تفتیش کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہوئیں۔ القادر ٹرسٹ پر تفتیش کا آغاز 15 نومبر کو کیا گیا۔ احتساب عدالت نے عمران خان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا، اور عدالت نے نیب کو عمران خان سے تفتیش کی اجازت دے رکھی ہے۔ گزشتہ سماعت پر نیب حکام نے 25 سے 30 نکات پر مشتمل دستاویز عدالت میں پیش کی،
جس پر عدالت سے جسمانی ریمانڈ اور تفتیش کی اجازت مانگی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اب آج 27 نومبر کو اس کیس کی سماعت دوبارہ اڈیالہ میں کریں گے۔ یہ تفصیلی تفتیش سے بھی بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ دوسری جانب نظام اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سینٹ میں قائد ایوان منتخب کیا ہے، نامزد کیا ہے اسحاق ڈار کو۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کی بطور قائد نامزدگی ایوان میں اس پر اعتراض عائد کیا ہے۔ پیپلز پارٹی سینیٹرز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تو قائد ایوان اسحاق ڈار کے بجائے کسی اور کو سینیٹر کو ہونا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈی والا کو سینٹ میں حکومتی چیف ویب مقرر کیا گیا ہے، ان کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی تھی کہ انتخابات 8 فروری سے آگے نہیں ہوں گے، پتھر پہ یہ لکیر ہے۔ ایک صحافیوں کا پورا گروپ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اسد طور بھی انہی صحافیوں میں سے ایک ہیں۔ قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ جب معاملہ چل رہا تھا اس میں یہ قاضی صاحب کے بہت کلوز بھی تھے، قاضی صاحب کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کمپین بھی کی، یہ ان چند آوازوں میں تھے، لیکن اب یہ کچھ خائف لگ رہے ہیں قاضی صاحب سے بھی، قاضی صاحب کے گرد صحافیوں سے بھی۔ اسد طور کا یہ دعویٰ ہے کہ اب وہ صحافی جو قاضی صاحب کے قریب ہیں لیکن طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ان کے سر میچ ہیں اور وہ ادھر ادھر کی رپورٹیں بھی دیتے ہیں، تو اب کیا وہ پیغام رساں ہیں یا پھر وہ مزاج بتاتے ہیں کہ اس وقت قاضی صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے کوشچن مارک ہیں۔ اب انہوں نے ایک کلیم کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب سے معذرت، پھر انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ پر سوال کھڑا کیا ہے کہ الیکشنز اپنے ٹائم پر نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے آلریڈی گپ شپ چل رہی ہے پاکستان کے صحافی اور سیاسی حلقوں کے اندر کہ جو عمران خان مینج کیونکہ نہیں ہو پا رہا اور عمران خان کی پاپولیرٹی کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو الیکشنز آگے ہونے ہی ہیں، یہ ایک چیز کنفرم ہے۔ یعنی بہت سے لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، میرا تو نہیں ماننا کیونکہ میرے چیف جسٹس نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگرچہ آئین شکنی تو ہو چکی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن چیف جسٹس نے اس آئین شکنی پر کچھ نہیں کیا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت۔ اب کہا کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب یہ بڑی الارمنگ بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 تھیوریز ہیں، 2 پاسیبلٹیز ہیں۔ ایک پاسیبلٹی تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دے دسمبر کے اندر، اس کے اندر ڈیٹس آ جاتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا، فلاں ڈیٹ کو یہ ہوگا، اس ڈیٹ تک سکروٹنی ہوگی، اس ڈیٹ تک آپ کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں، تو وہ شیڈیول آئے گا، اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا۔ لیکن اچانک سیکیورٹی کنسرنز کریٹ کیے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر پاکستان میں الیکشنز 1 مہینہ آگے ہو جائیں گے اور یہ معاملہ آگے چلے جائے گا مارچ کے پہلے 10 دن۔ اور دوسری تھیوری جو یہ دے رہے ہیں وہ بڑی الارمنگ ہے، کہتے ہیں کہ کچھ صحافی جو قاضی صاحب کے قریبی ہیں وہ بتائیں گے کہ قاضی صاحب از اوکے ناؤ، اور پھر قاضی صاحب کی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی جائے گی اور ان سے اجازت لی جائے گی۔ آلریڈی آپ دیکھیں 90 دن میں تو انتخابات ہوئے نہیں، ان کے مطابق اس میں ایک تو ریسورسز کی کمی کا پوائنٹ اٹھایا جائے گا اور دوسرا سیکیورٹی کنسرنز کا ایشو بنے گا اور پھر قاضی صاحب کی عدالت سے اجازت مل جائے گی۔ اب یہ قاضی صاحب کی انٹیگریٹی پر بڑا سوال ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک قاضی صاحب ایسا کریں گے۔ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی، تو قاضی صاحب جس منصب پہ بیٹھے ہیں ان کا تو ہر مرحلے پہ امتحان ہے اور انہوں نے ہر مرحلے پہ اپنے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے تو ہی ایک لیگیسی چھوڑنی ہے۔ آلریڈی آلدو قاضی صاحب نے آتے ساتھ کچھ دبنگ فیصلے بھی کیے، کچھ دبنگ اقدامات بھی کیے، پہلی مرتبہ ساری سماعت پی ٹی وی پر بھی لوگوں نے دیکھی، تو امید تو بڑے اچھے کہ ہم کریں گے۔ لیکن گھر کے بھیدی نے جو لنکا ڈھائی ہے، جو اندر سے قاضی صاحب کے قریبی لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی انہوں نے دیا، مارچ میں سینٹ کا انتخاب ہونا ہے۔ سینٹ آپ کہہ لیں کہ فیڈریشن کا ایک ایسا یونٹ ہے جو کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر 3 سال بعد سینیٹرز چینج ہوتے ہیں، 6 سال کی ٹرم ہوتی ہے، سینٹ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ تو اس وقت سینیٹرز کے انتخابات کے لیے نہ تو قومی اسمبلی ہے، نہ ہی 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو اگر مارچ کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہو بھی جائیں تو بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں آئے گا سینٹ والے معاملے میں، اس لیے 1 مہینہ مزید سسٹم آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے۔ میں ان چیزوں پر یقین نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے، کیا یہ بیس بنا رہے ہیں اور کیا یہ خائف ہیں؟
क्योंकि इन्होंने ये बात कही कि काजी साहब को ऐसे लोगों ने सराउंड कर लिया है, और ये बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं। वैसे ये सारे वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात करते थे, सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे, लेकिन अब यही सारे दूसरी साइड पर चले गए हैं। तो अजीब से मामलात हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।